رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت، جو کہ فیضان سنت جدید کی دوسری جلد کا باب ہے، اور اس باب کا بھی ایک حصہ ہے، انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے حصے بھی منظر عام پر آئیں گے۔ جمع الجوامع للسیوطی کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کی کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مدنی پھول ذہن میں رہے۔ اب جب بات آتی ہے ذکر کی، ایک تصور بنتا ہے، تسبیحات میں ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جا رہا ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو، تلاوت ہو، مسجد کا کوئی کونا سنبھالا ہوا ہو، اور بندہ یاد الہی عز و جل میں اس انداز سے مشغول ہو، مصروف ہو۔ بے شک یہ بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ذکر ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ذکر میں سنت و برے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے، اجتماع وغیرہ یہ بھی شامل ہے۔ علم دین کی جو محافل ہوتی ہیں یہ بھی ذکر ہی کا حصہ ہے، اور اس وقت جو ہمارا مدنی مکالمہ ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے اس مدنی مکالمے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مدنی مکالمے میں اللہ عز و جل کی باتیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور احادیث مبارکہ کا بیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی آپ سنتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ نعت شریف بھی سنتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے، جب آپ نعت شریف سنتے ہوں گے تو نعت شریف پڑھتے بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ اشعار تو نعت شریف کے سنتے سنتے یاد بھی ہو جاتے ہیں، پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ یوں سمجھے مدنی چینل کے سلسلوں کی برکت سے تلاوت قرآن پاک سن کر دلوں کو مزین کرنے اور نعت حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت سے اپنے قلوب کو مزین کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ہم اسی طریقے سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سنیں گے، نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے، مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، اور ہمارا اس انداز سے مدنی مکالمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تلاوت کے مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ یہ مدنی پھول چونکہ ہماری تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہر سلسلے کے اندر ہماری تلاوت ہی سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، تو آج تلاوت سے پہلے ہم تلاوت کی بھی چند مدنی پھول سن لیتے ہیں۔ اور تلاوت کے جو ہم مدنی پھول سنیں گے وہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ قرآن پاک ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان، یعنی اس قرآن پاک کی جو مطبوعہ ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا، اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، تفسیر خزائن العرفان بھی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ مزید المدینۃ العلمیہ نے اس پر جس انداز سے کام کیا ہے، اس کی منزلوں کی ترکیب بھی نیچے لکھی گئی ہے، صورتوں کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جہاں مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے اس کنز الایمان شریف کے حوالے سے المدینۃ العلمیہ نے اس کی مختلف خصوصیات کا بیان کیا، وہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہترین مکتوب بھی اس میں شامل کیا ہے، اسی مکتوب سے جو کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے آخر میں، یعنی اگر صفحات کی ترتیب آپ دیکھتے ہیں، سیکوینس دیکھتے ہیں تو 1168 پیج نمبر بنتا ہے، تو امیر اہل سنت کے اس مکتوب کے اندر 21 مدنی پھول تلاوت کے بھی ہیں، یعنی امیر اہل سنت کا جو خط ہوتا ہے، مکتوب مطلب خط، جو خط ہوتا ہے وہ بھی نیکی کی دعوت سے بھرپور اور مسائل شرعیہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے مکتوب کے اندر تلاوت کی مدنی پھول بھی بیان فرماتے ہیں، آئیے ہم اس کو بھی کچھ سنتے ہیں۔ قرآن تمامی کتب سے افضل ہے کہ 21 حروف کی نسبت سے تلاوت کے 21 مدنی پھول۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چونتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب عز و جل کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتداء سورت میں بسم اللہ سنت، ورنہ مستحب۔ سورہ براءت یعنی سورہ توبہ سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں کہہ لیجئے، اور جو اس سے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ توبہ آ گئی تو تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید تراویح میں پڑھا جا رہا ہے اور سورہ توبہ سے پہلے تلاوت جاری تھی، پھر سورہ توبہ شریف تشریف لے آئی، تو اب اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں، اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتداءً بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے، یعنی آپ کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ توبہ کے ساتھ، آپ کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ برات کے ساتھ، سورہ برات سورہ توبہ ایک ہی سورت کے نام ہے، اسی سے اگر آپ کا آغاز ہو رہا ہے تو اب آپ یہاں پر بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے مگر ادھر ادھر دیکھتے اور دیگر حرکات و اشارہ وغیرہ سے باز نہیں رہتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازم ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 352 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کاموں میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ حرام۔ اگر چند پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں نماز یا اپنے اوراد و وظیفے پڑھ رہے ہیں، اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجیے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔
بازاروں میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہیں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے. لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے. اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اگر وہ جگہ کام کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ, اور اگر کام شروع ہونے کے بعد اس سے پڑھنا شروع کیا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ. جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہو یا طالب علم دین کی تکرار کرتے مطالعہ کرتے دکھائی دیتا ہو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے. لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو. یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ. غسل خانے اور نجاست کی جگہوں پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے. قرآن مجید سنت تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے. جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو. اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن شریف اپنے پاس عاریتن یعنی وقتی طور پر لیا ہو, اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو جس کا ہے اسے بتا دینا واجب ہے. گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر اور سردیوں میں اول شب کو کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جس نے ابتدائی شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں. گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے وقت ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی اور جاڑوں یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی. جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قرآن مجید فرقان حمید کے مدنی پھولوں کو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے اور قرآن مجید فرقان حمید کی جب بھی تلاوت سنی جائے تو اس میں آداب تلاوت کو ملحوظ خاطر رکھ کر سنا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ لازمی بات ہے یہ جو ہمارا مجموعہ ہوتا ہے یہ تو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے اور جو احکام بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہم نیتیں کر سکتے ہیں. نعت شریف ادب کے ساتھ سنوں گا. جو مدنی مکالمہ ہوا اس میں جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا عز و جل تعالی یا تبارک و تعالی کی کلمات کہوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا تو درود شریف عرض کروں گا. اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جہاں ذکر ہوگا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا آسمان گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا صحبت کبھی تماشا تماشا دل
کبھی خود اپنے میں حیران خود اپنے میں خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کبھی کہتا کہ گیا بے توبہ کبھی انداز تجاوز سے میں توبہ کرتا کبھی کہتا کہ یہ کیا جو تمنا پھر کے تڑپنے کی تمنا سپری سپری کبھی رحمت کے تصور کبھی رحمت کے تصور پاس بھی ہو بھیا کبھی ہو بھیا دل اگر لگتا
خوبی قسمت سے جو پائے مزے خوبی قسمت سے جو پائے سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواز سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواز موت اس دن کو جو پھرنا وطن کا لیتا موت اس دن کو جو پھرنا وطن کا لیتا حق اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رویا اے حسن قصد مدینہ اور کس بات کا شکوا کرتا اور کس بات کا شکوا کرتا اور کس بات کا شکوا کرتا دل تو کرتا ہے کہ اسی کلام کے ایک ایک شعر پر ہمارا مکالمہ ختم ہو جائے. کیا حاضری مدینہ کی کیفیت تھی, کیا عشق تھا اس عاشق صادق مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کہ جب میں آقا کے در پر ہوتا تو میں یوں کرتا, یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا, یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا. ہوتا ہے دنیا کے لوگ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ بہت کرتے کہ یوں کروں گا نہ میں یوں کروں گا, یوں کہیں گے تو یوں کہوں گا, یہ کریں گے تو یوں کہوں گا. لیکن جب عاشق اپنی معراج کو پاتا ہے, یعنی در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری کا جب اس کی ترکیب بنتی ہے تو اس کے عشق و محبت کے کیا انداز ہوتے ہیں. تو ایک مدینہ منورہ کی ایک حاضری ہے, آقا کے دربار میں حاضری ہے, تو کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے. یہ ساری کیفیات, یہ ساری باتیں یاد کرتا رہے. آنکھ یوں کرے گی تو یوں کر لوں گا, یہ ہوگا تو یوں کر لوں گا. گناہوں سے دل بگڑے گا تو اسے آقا کی شفقت, محبت, عفو و کرم کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم, یہ تو ان کا وصف ہے. لیکن آخر میں کہہ دیا کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں, رونا ہے یہی. ہاں, رونا یہی ہے کہ میں مدینہ نہیں جا رہا ہوں, بلاوا ہی نہیں ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں, رونا ہے یہی. اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً کی محبت عطا فرمائے. دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کا صحیح معنوں میں ادب عطا فرمائے. وہاں حاضر اگر ہوتے ہیں تو وہ کیفیات جو عاشقوں پر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کیفیات کا صدقہ اور ذرہ ہمیں عطا فرمائے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی الفت و محبت عطا فرمائے. اور یوں کہا جائے کہ سچ مچ
دیوانہ مدینہ بنا دے، مدینے کا دیوانہ بنا دے، مدینے کا پروانہ بنا دے، مدینے کا مستانہ بنا دے. بس ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. کیا مدینہ مدینہ. تو اب اگر اسی پر چلتے رہیں گے تو آپ کے مدنی مکالمے کا موضوع رہ جائے گا. یہ بھی ایک موضوع ہے سر. یہ موضوع تو سارے موضوعوں کی جان ہے. اگر یہ موضوع نصیب ہو جائے، اس موضوع کی معرفت نصیب ہو جائے، اس موضوع کی لذت و ذوق نصیب ہو جائے عملی طور پر اخلاص کے ساتھ، تو سارے موضوع تو اس موضوع میں آ ہی جاتے ہیں. کہ جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں رہنے والا اگر بن جائے، وہ امیر سنت شعر کہتے ہیں، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. بلکہ چل مدینہ کے بارے میں امیر علیہ سنت بڑا پیارا ایک شعر کہتے ہیں، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل. یہ چل مدینہ کے مطالبے ہوتے ہیں نا. چل مدینہ یعنی کہ ایک طریقت کی راہ ہے، راہ سلوک ہے، یہ راہ طریقت ہے، ایک عشق و محبت کا ایک چینل ہے کہ مرید چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر کے ساتھ مدینے کی حاضری کی سعادت پاؤں. اور یہ منزل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائر و شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. یہ باتیں عشق و محبت کی ہیں اور عاشقان رسول کو یہ مدنی پھول پر یہ پھول سے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تو وہ امیر سنت یہ چل مدینہ یہ کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں، ان کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادت پائیں، اور جو آداب عشق ہیں وہ ان کے ساتھ طے کریں، اور ایک معرفت اور علم اور عمل کے ساتھ ہم یہ سفر طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یوں مطلب پیر و مرشد کے ساتھ مدینے کا سفر ہو. یہ چل مدینہ دعوت اسلامی کی مدری ماحول میں اس کی اصطلاح اس طرح کی جاتی ہے کہ بس جہاں سے باپا چلے پیر و مرشد وہیں سے چلے، اور وہ پورا سفر ساتھ ساتھ ہے. چل مدینہ ہو گیا. تو باپا سے جب چل مدینہ کے مطالبے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سفر مدینہ کی سعادت عطا ہو جائے آپ کے ساتھ، تو باپا ایک شعر ان کے لیے کہتے ہیں کہ چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل، گھر میں رہ کے بھی اکثر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان. اب یہ ایک عاشق رسول کی کسوٹی ہے. ہم کام کسوٹی کے اترنے والے، لیکن اب یہ وہ آپ کا مکالمہ رہ جائے. میرا خیال مدنی پھول جاری رہے. سبحان اللہ. نہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے موضوع کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے. مزید اگر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ذکر مدینہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل. عاشق ذکر مدینہ کرتا رہتا ہے. وہ عاشقی کیا جو مدینے کا ذکر نہ کرے. وہ عاشقی کیا جو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے. بس اللہ تعالیٰ اس ذکر کی لذت اور اس ذکر مبارک میں جینا اور اسی ذکر مبارک میں مرنا نصیب فرما دے. مدینے کی یادوں میں رہے، مدینے کی یادوں میں جئیں، مدینے کی یادوں میں رہیں. بس مدینہ مدینہ کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. باپا کا عشق ہے. پاپا فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی، اور وایا مدینے جائیں گے. کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہی مدینے میں. الحمدللہ ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ جسے کہتے ہیں. ممبر اور محراب کے جو درمیان میں جو ایک عظیم الشان حصہ ہے، اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے.
سبحان اللہ. کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کا موضوع ہے الحمدللہ کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. جو یہاں بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی عشق و محبت کے بیج بوئیں گے تو ثواب، جزا، انعامات، شفاعت، رحمت، کرم، عفو، درگزر کی نعمت پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. عاشق رسول جو ہوگا نا یہ بے عمل نہیں ہوتا. ایک صحیح معنیوں میں عاشق رسول جس کو کہیں، کیونکہ دعوت اسلامی یہ با عمل عاشق رسول بناتے ہیں. یہ تو مسلمان کون ہے جو، کون سا مسلمان جو خود کو عاشق رسول نہیں کہے گا. الحمدللہ عشق و محبت تو ہمارا سرمایہ ہے. اور یہ بس ایسی لذت ہے جسے پی نہیں سو کیا پتا کہ عشق کا نشہ کیا ہوتا ہے. تو خیر عشق و محبت کی باتیں تو یہاں انشاءاللہ تعالی عشق و محبت کے ساتھ جئیں گے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ پلس میں بھی ہے مائنس میں بھی ہے. عموماً ہمارے اس کو مائنس ہی میں لیا جائے گا. عشق تیرے صدقے، ہاں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یعنی عشق کی آگ، عشق و محبت کی آگ کو سبحان. تو یہ ہے کہ یہاں پر بندہ جیا کیسے ہے. تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اچھا کریں گے اچھا بھریں گے، برا کریں گے تو برا بھریں گے. کسی کا اچھا چاہیں گے تو اچھا ہوگا، کسی کا برا چاہیں گے تو برا ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. جو قرآن و حدیث اور شرع متین، فقہاء دین، علماء کاملین نے ہمیں جو مدنی پھول عطا کیے ہیں، جس طرح زندگی گزارنی ہے، سلوک، آپس کا تعلق، آپس کے لیے جو رویہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر غور کریں تو زندگی کے کئی گوشے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بندہ اچھا کرتا ہے تو اچھا ہوگا، برا کرتا ہے تو برا ہوگا. کر بھلا تو ہو بھلا. اور اگر اس کو منفی میں لیں تو اس کے لیے یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی میں یہ بھی ایک آتا ہے کہ جو یہ عموماً عام طور پر محاورہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ انسان کے اپنی ذات کے لیے بھی ہے. اس کا تعلق صرف اجتماعیت سے نہیں ہے، یہ انفرادیت سے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و اسباب عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے اس مال و اسباب کو ضائع کر دیتا ہے اور پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے پھر مال و اسباب مل جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں نہ کہا گیا تھا کہ جب کہ تم افراط و تفریط دونوں سے بچنا اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا. تو وہ جب راہ اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریط کو اختیار کرتا ہے، یا تو وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو وہ پیچھے لے جاتا ہے. تو یہ ہر صورت کے اندر اعتدال ہو تو اپنی ذات کے لیے بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے رویہ تو اس میں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ماں باپ کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے اس میں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے. یہ تو بڑی مشہور ہے، دنیا اس بات کو جانتی ہے، بیان کرتی ہے. ماں باپ کے حوالے سے بالکل کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ ایک ایسی مطلب کہ بالخصوص والدین کے بارے میں ایسی واضح اور بدیہی سی بات معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، بلکہ یہ تو عام لوگ بھی جو ہوتے ہیں جس کو لوگ عموماً مذہبی طبقے سے نہیں شمار کرتے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں. اگرچہ انداز جو زندگی، ان کا سلوک، یہ اگرچہ ان کی وہ سوچ سے مخالف ہو، لیکن جانتے ہوئے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اچھا ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے برا ہوتا ہے. اسمعی نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بعض روایتوں کے شروع میں، حکایتوں کے شروع میں نام آتا ہے. وہ کسی عربی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ سوچا کہ میں
دو شخص کو ڈھونڈتا ہوں، ایک وہ جو میرے نزدیک انتہائی بدبخت ہو اور ایک وہ جو میرے نزدیک انتہائی نیک بخت ہو۔ اب اس سوچ کو لے کر وہ سفر پر روانہ ہوا۔ تو سفر پر روانہ ہوا تو راستے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گلے میں رسی تھی اور اس رسی میں بالٹی بندھی ہوئی تھی، اور ایک شخص اس کی رسی کو کھینچ رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے اور طرح طرح سے اس کو اذیتیں دے رہا ہے۔ تو شخص نے وہ جو تھے اس نے کہا کہ ارے شخص تجھے اس پہ رحم نہیں آتا کہ تو کیا اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ چپ رہو، یہ میرا باپ ہے۔ ہے تمہارے والد ہیں؟ اگر تمہارے والد ہے تو میری دعا ہے کہ تجھے کبھی بھلائی نصیب نہ ہو۔ اللہ، خاموش رہو خاموش رہو، تمہیں پتہ ہے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ اکبر، اور اس کے باپ نے میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ اکبر، بعد میں بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ تو وہ عربی جو یہ تلاش کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانے والا یہ انتہائی بدبخت ترین شخص ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ عبارت وہاں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ نیک بخت انسان ہوتا ہے، کیونکہ والدین کی جو اطاعت و فرما برداری ہے نا، یہ انسان کو نیکیوں کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یعنی بڑی بڑی نیکی اور بھلائی کی عادتیں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، جبکہ ماں باپ کی وہ ناراضگی کا مطلب شرعی ایک تقاضے جو ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت وہی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت ہے، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی ہے وہاں پر مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے، والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ اور یہ والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ والدین جو بار بار اپنی اولاد کو اپنی بات ماننے اور اطاعت کا درس دیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہی بات منوائیں اپنی جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کو فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے والدین کی اطاعت کر رہا ہے۔ والدین کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت پر اس طرح بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ بات کہیں جس بات کی اجازت اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ بات کیوں ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے بلکہ الٹی نافرمانی کرواتے ہوں گے، تو خود ان کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اور جس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ہمیں اتنی بلندی عطا فرمائی اور ہماری اطاعت کو، ہماری فرما برداری کو، ہمارے ساتھ اچھے سلوک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا، تو ان کو تو بدرجہ اولا ان فرمانوں پر قربان ہو کر اپنی اولاد کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق تربیت اور انہی کے فرمان کے مطابق احکامات جاری کرنے چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف۔ یہ تو والدین کے لیے ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا جہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی کی بات تھی، تو یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کی طرف اگر آپ تھوڑا سا اس میں غور کریں تو چلا جائے گا کہ ہم نے جس طرح اولاد کی تربیت کی، اولاد اسی طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی کے قاعدے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک مطلب کہ نہیں سمجھو کہ اس کا پورا ایک سائیکل ہے، یہ ایک سائیکل ہے کہ یہ وجہ گھوم رہا ہے اپنے چکور کے گیٹ، یہ جیسی کرنی ویسی بنی، آپ کیسے کرتے کرتے آئے گے تو آج آپ کو ویسا ہی ملے گا، جیسے کرتے کرتے آئے گے آپ کو بالکل ویسا ہی ملے گا۔ اچھا کرو گے تو آپ کو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ پڑوسیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، بھائی بہنوں کا بھی یہی معاملہ ہے، دوست احباب کا بھی یہی معاملہ ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالی کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا مخلوق بہت ہے، اس کو راضی کرو تو یہ ناراض، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، اس کو ناراض کرو تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی ارشاد لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یا کوئی اور بزرگ لکھتے ہیں کہ اتنے سب کو ایک وقت میں راضی کرے گا کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی مخلوق ایک وقت میں ان سب کو کیسے راضی کر کے رکھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو راضی کرے جو ہے ایک رب عز و جل،
اللہ وحدہ لا شریک, ماشاءاللہ. اس کو راضی کرے. اب اس کو راضی کرنے میں اگر کوئی ناراض ہوتا رہے, اللہ اللہ, تو میرا رب راضی ہونا چاہیے. مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے, مجھے میرے رب نے احکامات عطا کیے ہیں, مجھے میرا رب پالتا ہے, مجھے میرا رب رزق دیتا ہے, مجھے میرے رب نے ہی دی ہے. اگر میں نمازی ہوں تو توفیق میرے رب نے دی ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ توفیق کبھی والدین کی خدمت کے ذریعے بھی ملتی ہے, پیر و مرشد کے فیض نظر سے ملتی ہے, یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے ملتی ہے. مگر یہ سب کے سب چیزیں جو دعائیں ملتی ہیں, نظر ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اپنے اس بندے پر نظر رحمت کرتا ہے اور اس پر اپنی اطاعت اور اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اللہ پہ کر رہا. یہی چیز جب ان کو ناراض کر دیتی ہے, جن کی دعاؤں سے وہ آگے بڑھا ہے, تو جب وہ ان کو ناراض کر دیتا ہے تو وہی چیز اس آہستہ آہستہ بیک ہو جاتی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا مل جاتا ہے, برا کر اس کو برا مل جاتا ہے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ تو ملتا کہاں سے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ یار میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میرے سے مسئلہ حل ہو گیا. ارے یار یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مجھے میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. یعنی بعضوں کا لوگ بھی کہتے ہیں یار آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام آ گئے تو وہ پھولتا ہے. ان کی ساری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ کسی نیک بندے کی دعا کام آ گئی, ماں باپ کی دعا کام آ گئی, اللہ کی رحمت نے بچا لیا. کہ اللہ کی رحمت کیا گناہ گاروں کے کام نہیں آتی, کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو نہیں بچاتی. تو یوں کر کے اگر انکساری کرے نا تو یہ ہو جائے. تو والدین کا چونکہ میرا ذہن تھا, جس طرح دنیا بھر کے ہمارے ویورز سے جب ہم ملتے ہیں, اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں, عاشقان رسول سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ملک و بیرون ملک, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے چینل کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں, وہ دکھ کہ جن کو سر فہرست لیا جائے, یعنی اگر کسی معاشرے میں اگر دکھوں کی وہ کیٹیگری کی جائے کہ کون کس عام لوگ کن کن دکھوں میں زیادہ مبتلا ہیں, تو ان میں سر فہرست جس دکھ کو لیا جائے یا لیا جا سکتا ہے اس میں والدین کی نافرمانی ہے. اتنے دکھی ہیں اس وقت والدین اپنی اولاد کے حوالے سے. تو یہاں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی کا کسی حد تک انفلوئنس ہے. ورنہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ عموماً ماں باپ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد وہ نتیجہ نہیں ملتا. تو ایک تقدیر کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرے کھلتی نہیں ہے. بندہ تدبیر کرتا رہے, قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق تدبیر کرتا رہے, مگر ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے. ہم لاکھ انتظامات کر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے تالے لگا کر سوتے ہیں, تقدیر گالی باتی تو ڈکیتی پڑی جاتی ہے. لاکھ سیکیورٹی رکھ کر اور بلٹ پروف گاڑیاں لے کر اور حفاظتی انتظامات لے کر ساری کچھ چیزیں مطلب جو ایک بشری تقاضے کے تحت کی جا سکتی ہیں, جن کی اسلام اور شریعت اجازت دیتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو اس پر لازم کرتی ہے کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرے. مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ سب تدبیر ہیں, لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو سب دھرے کے دھرا رہ جاتا ہے, آکسیجن منہ پر لگا رہتا ہے. یہ تدبیر ہے. ڈرپ لگی رہتی تدبیر ہے, کلپیں انگلیوں میں لگی رہتی سب تدبیر ہیں, وینٹیلیٹر پر مریض پڑا رہتے سب تدبیر ہیں. کہ کہتے ہیں وینٹیلیٹر پر ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, آکسیجن پر ہے, آکسیجن پر ہے, یہ سب تدبیر ہیں. لیکن جب تقدیر غالب آتی تو تدبیر دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور روح نکل جاتی ہے. تو جیسی کرنی ایسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی کے موضوع پر جو آج ہمارا مدنی مکالمہ ہے, تو شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے وہی والدین کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبردست مایا ناز تصنیف نفیس نیکی کی دعوت میں اس حوالے سے الحمدللہ زبردست مضمون عطا فرمایا ہے. اس میں سے ایک مدنی پھول میں آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک رقت انگیز واقعہ ارشاد فرمایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ واقعی آج نگران شورا نے جس اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے اور اس موضوع کے تحت ہم سب سچی بات تو یہ ہے کہ اسکیننگ مشین میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ انڈرسٹوڈ انٹریکٹ سب سے زیادہ ہمارا اپنی فیملی میں اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ
پیش آنے کا انداز کیا ہے. اس معاملے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے انتہائی رقت انگیز واقعہ ارشاد فرمایا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. توجہ سے سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی. اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی. وقت گزرتا گیا. 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو ایک مرض لاحق ہوا اور وہ نہایت کمزور ہو گیا. ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا, وہی جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا, میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے. میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی کوئی ملنے نہیں آیا. آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا. صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں. شیخ طریقت فرماتے ہیں دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں کہ واقعی آج ہم جن والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یہ ویری سون ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے. جو ہم پر اپنی محبتوں, اپنی شفقتوں, اپنی عنایتوں کے دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں, کیسے حالات میں انہیں رکھا ہوا ہے, بالخصوص ان کی بزرگی کے اوقات میں, بڑھاپے میں ان کے ساتھ جو ہمارے انٹریکٹ کا انداز ہے, ہمارا برتاؤ ہے, ان کے ساتھ ہماری کیفیت ہے, اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. واقعی نگران شورا نے توجہ دلائی کہ والدین کے متعلق ہم اس قدر بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں اور کل ہماری اولاد, چونکہ وقت بیتتے دیر کب لگتی ہے, یہ دیکھیے نا 30 سال کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا نا کہ اس نے کل اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا, 30 سال کے بعد اس کی اولاد نے اس کے ساتھ یہ کر دیا, اور پھر آج ہم جوان ہیں, وی گاٹ انرجی, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, اہلیت ہے, قابلیت ہے, ذہن ہے, جسم ہے, سب کچھ ہے, مگر ہمارے والدین کے پاس بظاہر یہ چیزیں نہیں ہیں. اور کل یہ وقت آئے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس سب کچھ ہوگا اور ہم ان چیزوں سے بظاہر محروم ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا بھی چاہیے, اپنے آپ کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. اسی حوالے سے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, انسان ماں باپ کے ساتھ ساتھ فضول خرچی کے متعلق بڑا بے باک ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے, تھوڑی بہت روپیہ آتے ہیں تو پھر وہ سینسیٹیو نہیں رہتا اور کفایت کا ذہن نہیں رہتا, قناعت کا ذہن نہیں رہتا. اس حوالے سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے زبردست مدنی پھول عطا فرمایا آداب طعام میں. وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا, کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا. پارہ 9 سورہ فرقان ترجمہ قرآن کنز ایمان. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. تو انسان اگر قناعت پسند ہو جائے, کفایت شعار ہو جائے, اللہ کی جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا احساس کرنے والا ہو جائے, معتدلانہ زندگی بسر کرے, فضول خرچی سے بچتا رہے, فضولیات کی طرف توجہ نہ کرے, ادراک نہ کرے, تو انشاءاللہ عز وجل دین و دنیا میں برکتیں اور بھلائیاں اس کا مقدر ہیں. بھی دیکھیں نا, جی اگر ماحول کی طرف دیکھیں تو ماحول بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. اس سے امیر سنت نے ایک عنوان کے تحت بھی بیان کیا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس عنوان کو فضائل دعا میں لیا. احسن الانبیاء علی آداب دعا جو ان کے والد ماجد مولانا نقوی علی خان رحمت الرحمان کی دعا پر مشتمل کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اس عنوان کو وہاں حاشیے کے صورت میں لیا کہ خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہوتا. جب اپنے ہاتھوں ہی ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں تو کیا مطلب اس کا نتیجہ آئے گا, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت. تو یہ جو جیسے آپ جیسے ارشاد فرما رہے نا کہ یہ آ جاتا ہے پیسہ تو
ہم خود آج کل اگر اپنے ماحول پر غور کریں، پیسہ جب آتا ہے نا تو فوراً آپ کے پاس پیسہ آیا، مجھے پتا چل جائے گا آپ کے پاس پیسہ آ گیا. آپ کی گھڑی سب سے پہلے تبدیل ہو جائے گی، آپ کا قلم تبدیل ہو جائے گا، آپ کے عام گلاسز جو اگر آپ کے نمبر ہیں تو آپ کے وہ فریم تھوڑی سی گولڈن اور مہنگی ٹائپ کی ایک تھوڑی سی فریم آپ کی تبدیل ہو جائے گی. اور اگر آپ سن گلاسز کے عادی ہیں تو برانڈیڈ سن گلاسز آپ کے پاس آ جائیں گے. عام چپلوں کے مقابلے میں تھوڑے سے برانڈیڈ چپل اور شوز پہننے کی آپ کا عادت ہو جائے گی. کپڑے تھوڑے سے آپ کے مختلف ہو جائیں گے. کار بھی تھوڑی چینج کر. دیکھیں میں جواز عدم جواز جائز ناجائز پر کلام نہیں کر رہا. حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ بعض ایسی فضول خرچیاں ہیں جسے کرنے کے بعد بندہ پھر دوبارہ وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، بلکہ وہ الٹا مائنس میں چلا جاتا ہے. اور مائنس میں جانے کے بعد چونکہ وہ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو وہاں لے کر کھڑا کر چکا ہوتا ہے جہاں یہ پہلی کی پوزیشن پہ تھا، اب وہاں سے بیک فٹ پر آنا اس کے لیے بالکل وہ خود اس کے مطلب لفظوں کے طرح یا میں ڈوب کرنے والی بات ہے. اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، وہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کے نام پر اب وہ قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے. وہ قرضہ لینا شروع کرتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات نوبت خودکشی پر آ جاتی ہے، حرام کی موت کا راستہ اختیار کرتا ہے. کیونکہ پھر اس کی بیوی بچے بھی اس کے وہ کمپلین کرتے ہیں نا کہ وہ سارے کہ جب وہ خود اپنے لیے ایسی پرتعیش زندگی کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے. اب جیسے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب باپ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں کھائی جائیں، اور اگر باپ ہی کھاتا رہے تو اولاد کو کس منہ سے منع کرے گا؟ خود اپنے کو روکے گا، خود اپنے اوپر ایک سادگی کو، اپنے اوپر ایک وہ اعتدال پسندی کا اظہار کرے گا. اس اعتدال پسندی کی جو عادت ہوتی ہے اس کو جب تک کہ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنی فیملیز کو کیسے مطلب اس کا عادی بنائے گا؟ اب وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو بھر رہا ہے. پھر کل اولاد ہی کہتی ہے کہ اب آپ ہی نے تو یہ سب کیا تھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ اب تو نہ روکے گنی عادت سخت بگڑ گئی. تو اب عادت بگاڑنے کے بعد پھر ہم ٹھیک ہے ہوش آتا ہے، جب جاگے تب ہوا سویرا، یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کوشش بھی کرنی. پھر بندہ کیا کرتا ہے جب اس کو ہوش آتا ہے، اس کے ٹھکانے پر آتی ہے اگر میں یوں کہوں، اور وہ جب اپنی چینجنگ لانے کی کوشش کرتا ہے تو اب گھر کا ماحول وہ اس سے کافی وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. اولاد کو اور جو اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کھائی نہ کھائی کا غصہ، پریشر. اب وہ پھر کیونکہ وہ اب اعتدال سے باہر آ رہا ہے، جب اعتدال سے باہر آ رہا تو خود اس کی جو اہل و عیال ہوتے ہیں، فیملی ممبر ہوتے ہیں، اب ان کی جو بند زبان ہوتی ہے وہ کھلتی ہے، اور پھر گھر کا ماحول جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے کہ اب آپ مطلب چینج ہوئے، ہمیں چینج ہونے کا ٹائم تو دو. پھر چینج ہمیں کوئی پریشر سے نہیں کرتا، ہماری بھی کوئی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، انتظار کریں گے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے. بائی فورس تو کوئی بھی تبدیل نہیں ہوتا، تبدیل تو سوچ کرتی ہے، اور سوچ کسی کی بائی فورس تبدیل نہیں کی جاتی، سوچ تو تفہیم سے تبدیل ہوتی ہے. تو بات تو سمجھانے سے ہوگی. تو اب جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے ہیں. اب جو تبدیل ہوئے ہیں تو وہ تبدیلی کی جب تبدیلی آئے گی تو اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی جاسوز ہوتی ہیں، لیکن اس کو بھی اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آج جو ہمارا جو ایک فیملی سیٹ اپ جو آؤٹ ہے، اور جو باوجود اس کے کہ آپ کے سمجھانے کے بھی عموماً نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی بات. امیر علیہ سنت نے فیضان سنت ہی میں کتنے پیارے انداز سے ایک حکایت رقم فرمائی ہے نا کہ وہ کس پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا، کفایت شاعری کا ذہن دیا. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مدنی پھول بڑھا دیتا اگر آپ اجازت دیتے. نہیں فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے. یعنی ہمارے کچن ایکسپینسز کا اگر ہم آئیڈیا لیں تو خوب آئیڈیا ہوگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا تخمینہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اس طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی معلوم چلا کہ ان کے جو سپریم کمانڈر تھے فوج کے، ان کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم تھا جو ٹھیک ٹھاک ایکسپینس تھا. اس خبر وحشت اثر سے آپ کو سخت افسوس ہوا
اس کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور اس کو اپنے ہاں مدعو فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پرتکلف کھانے کے ساتھ ہی جو شریف کا دلیا بھی تیار کیا جائے. سپاہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصدن کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرما دی کہ سپاہ سالار بھوک سے بے تاب ہو گیا. بالآخر امیر المؤمنین نے پہلے جو شریف کا دلیا منگوایا. سپاہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا اس لیے اس نے جو شریف کا دلیا کھانا شروع کر دیا اور جب پرتکلف کھانے آئے تو اس وقت اس کا پیٹ بھر چکا تھا. دانا خلیفہ نے پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ کا کھانا تو اب آیا ہے, لیجئے کھائیے. سپاہ سالار نے انکار کیا اور کہا حضور میرا پیٹ تو دلیا ہی بھر چکا. امیر المؤمنین نے فرمایا سبحان اللہ, دلیا بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور ہے بھی اتنا سستا کہ 1 درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے. یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا جب آپ دلیا سے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سپاہ سالار صاحب خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے. اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضائے الہی عز و جل کے لیے بھوکوں, حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے. متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اس حکایت کے پیش نظر امیر اہل سنت نے چند مدنی پھول عطا فرمائے. میرا دل چاہ رہا ہے وہ بھی آپ کی طرف بڑھا دوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا. آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاکی ہے, نیز تنگدستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے پورا نہیں ہوتا. یقین مانیے مہنگائی, بے برکتی اور تنگدستی کا فی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری خراجات بھی ہیں. ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے نیز اعلیٰ کھانوں, عمدہ مکانوں, پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں, مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کی راگنیاں بھی جاری رہیں گی. تو واقعی میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کس احسن انداز سے ہمیں میانہ روی کا درس عطا فرمایا اور یہ ذہن عطا فرمایا کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو ملے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہے, اور اگر اس کے برعکس آپ نے صورت کو اختیار کیا پھر جو آپ کو بھگتنا پڑے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آج سوسائٹی کی کیفیت ہمارے سامنے ہے اور ہر شخص کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونا ہمارے سامنے ہے. ہر شخص 8-10 گھنٹے کی پراپر جاب کرنے کے بعد جو پارٹ ٹائم تلاش کرتا ہے, نائٹ ڈیوٹیاں تلاش کرتا ہے, سکون نہیں مل پاتا, فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا, اولاد کی تربیت نہیں کر پاتا, گھر والوں کی شکایت کا ایک چینل اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے, والدین کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر پاتا. جو والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کے مزارات پر حاضری کا وقت نہیں ہوتا کہ سرکار پورا نہیں پڑتا. تو پورا پڑے کیسے؟ ہم نے اپنے آپ کو ان تباہیوں میں خود ہی مبتلا کر رکھا ہے, اپنے آپ کو حالات کے سپرد خود ہی رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول, کیونکہ مدنی پھول تو باپا کے عطا کردہ ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ پھولوں کا انتخاب کہ کس پھول کے ساتھ کون سا پھول لگانا ہے, پھر کیسے گلدستے میں لگانا ہے, اس سے گلدستہ اور پھولوں کا بنانے کا انداز یہ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. مرحبا. تو بہت اچھے انداز سے آپ نے امیر اہل سنت کے مدنی پھول اپنے مدنی پھولوں کی ترکیب سے حضور کے مدنی پھولوں کی مہک لے کر میں نے آپ کو جی تو بہت اچھے انداز سے آپ نے پیش کیے. اور یہ ایک معاشرے کا ایک وہ مسئلہ ہے
اور یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے ہاتھوں کا یہ سب کچھ کیا ہے، ہم ہی نے یہ سارے حالات جو کیے ہیں. ایک جگہ پر اسلامی بھائی کچھ جماعت مطلب بات چیت جماعت ہے، تو وہاں پر کچھ کھانا آیا تو کھانا مہنگا بھی تھا اور حفظان صحت کے اصولوں کے منافی تھا. اچھا، کچھ دیر پہلے جو موضوع تھا وہ موضوع بھی کچھ اسی طریقے کا تھا، گھریلو اخراجات، اور پہلے بھی اتنی آمدنیاں نہیں تھی لیکن گھر تو چلی جاتا تھا، اگرچہ تھوڑی تنگی ہوتی تھی، لیکن اب آمدنیاں ہونے کے بعد اتنے ہاتھ کھل جاتے ہیں کہ پھر وہ تنگی کا تصور ہی سے بندہ کانپ اٹھتا ہے، جبکہ اس سے زیادہ تنگی کی زندگی وہ گزار چکا ہوتا ہے. اب ایک آشائشی زندگی لے لیتا ہے، ایک وہ تنگی کی زندگی تھی. میں کہتا اگر دونوں کے بیچ میں آ جائے نا تب بھی انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھا سروائیو کر جائے گا. لیکن اب وہ کھانا جب آیا تو وہ کھانا بہت پرتکلف اور مہنگا تھا. تو وہاں ایک مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دی اور مدنی پھول یہ دیا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں 500 روپے کا خود کھانا کھاؤں. مہنگا اگر آدمی ایک اچھی ہوٹلنگ کے اندر جاتا ہے تو پر ہیڈ 400-500 روپے کا شاید خرچہ ہو جاتا ہوگا، میرا ایک اپنا اندازہ ہے. پہلے 150, 200, 250 تو ہوتا ہی تھا، اب 400-500 کا خرچہ شاید اس سے زیادہ، وہ بھی جیسی ہوٹلنگ جیسی غذا. تو 500 روپے کا میں اکیلا کھانا کھاؤں جبکہ میرا پیٹ ایک اچھی اور ایک لذیذ غذا 100 روپے میں بھی بھر سکتی ہے. تو میں نہیں کہتا میں 400 روپے اپنے لیے بچا لوں، لیکن 500 روپے کا کھانا کھانے کے بجائے 100 روپے کا کھانا کھا کر 400 روپے میں راہ خدا میں خرچ نہ کر دوں. ماشاءاللہ. میں یہ وہ ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کھانا کو ناجائز تھا معاذ اللہ، لیکن ایک ہے نا بہتر سے بہتر کی طرف بڑھنا. اور جب گزار جیسا بھی آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی، ان کی حکمت بر انداز بیان کیا، جس طرح انہوں نے وقف کے میرے مسلمانوں کا جو بیت المال ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے جو مطلب جو اس کا استعمال ہونا چاہیے اور مسلمان کی حقوق کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے، تو یہ تو ہر ایک کے لیے، چاہے وہ سرکاری ادارے میں ہوں یا غیر سرکاری ادارے میں ہوں، پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ ہوں، جو بھی ہو، یہ تو مدنی پھول سب کے لیے ہیں کہ عوام کے مال و اسباب کا تحفظ کس انداز سے کرنا چاہیے. اور اس کے لیے حکمت عملی اگر ہو نا، بس وہ ایجوکیٹ کرنے کی صلاحیت ہو. مگر یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جس کی حکایت بیان کی نا فیضان سنت کے حوالے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کی کیفیت ایسی تھی کہ خود ان کے پاس ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا. اللہ 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 اللہ. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا جس سے دھو کر انہیں پہنایا جاتا تھا. بلکہ آپ کے متعلق جب گھر میں یہ بات کی گئی کہ کپڑے وغیرہ یوں ہونے چاہیے تو گھر ہی سے یہ پیغام آیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس جوڑا ہی ایک ہے جسے دھو کر یہ پہننے کی ان کی ترکیب بنتی ہیں. کیا کمی ہوتی تھی ان کے پاس، چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا آئیڈیل خلفائے راشدین کو بنایا. اللہ اللہ. بالخصوص صدیق اکبر اور فاروق اعظم، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈل بنایا، کیونکہ انہیں تاریخ میں فاروق ثانی کہا جاتا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور تاریخ انہیں اسلام میں سب سے پہلا مجدد لکھتی ہے. ماشاءاللہ. تو اسلام کے سب سے مجدد تھا. خلافت سے پہلے ان کی آمدنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا ان کی یومیہ آمدن 40,000 درہم تھی. اللہ. اور بعد میں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک جوڑے پر انہوں نے قناعت اختیار کی. ان کے بیٹے سے کسی نے ان کا حال پوچھا نا، تو انہوں نے یہ ساری کیفیت بیان کی جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آخر میں کہا کہ اب ان کی آمدنی 400 رہ گئی. مطلب ان کا جو یومیہ جو معاملہ 400 یومیہ یا ماہانہ جو بھی 400 رہ گیا یہ اس سے، اور اگر یہ مزید باقاعدہ حیات رہتے تو شادی بھی ختم ہو جاتا. اللہ حکم. اسٹیٹس تو بڑا، پہلے امیر المومنین نہیں تھے، بعد میں ہو گئے، لیکن انہوں نے قناعت کسی کی کہ 4040. اب وہی عرض کہ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اپنے آپ کو تو با عمل کی باتیں اثر رکھتی ہے.
جو سپہ سالار کو جس نے یہ بات سمجھائی ہے نا، وہ خود سادہ غذا اور سادگی کے انداز کو اختیار کرنے والا تھا. تو اگر ہمارا معاشرہ سادگی اختیار کر لے گا، امیر علیہ سنت نے ایک مدنی پھول یہ دیا تھا کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مہنگائی نہیں ہے. اس دور میں بھی مہنگائی اگرچہ چیز آج کے مقابلے میں انتہائی سستی تھی، لیکن مہنگائی کا رونا کم و بیش لوگ روتے ہی ہیں. اگر لوگ فضول خرچی بند کر دیں اور ایسی چیزیں خریدنا بند کر دیں کہ جس کے خریدے بغیر گزارا ہو جائے گا تو خود بخود مہنگائی دم توڑ جائے گی. اصل میں وہ اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے، معاشیات، اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پروڈکشن کم ہو جائے تو جو ویلیو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے اور پروڈکشن زیادہ آ جائے تو آٹومیٹیکلی ویلیو جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. جو اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوگی معاشیات، ان کو یہ پرنسپلز یاد ہوں گے، ان کو مطلب ان کی یاد دہانی ہو جائے گی. تو یہی انداز اگر ہماری زندگی کا ہم اختیار کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ہو جائے گا. تو ہم جیسا کرتے ہیں نا ویسا بھرتے ہیں، ہمارا انداز زندگی جیسا ہو جاتا ہے. اب اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے. میں دوبارہ وہ اس حکایت سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی لوٹ مار مچی ہے اور مطلب بہت زیادہ ایک ظالمانہ دور ہے. تو اپنے آپ کو ہائی لائٹ مت کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال اگر دے دیا اور آپ کے پاس حلال روزی ہے اور آپ واقعی مالدار ہیں تو ایسے دور کے اندر اپنے مالدار ہونے کو بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو اپنے اتنا ایکسپوز خود کو نہ کریں. یہ میرا مدری مشورہ ہے آپ کو، آپ کی خیر اور آپ کی بھلائی کے لیے. آپ کے پیسے بچا کر آپ میرے جیب میں نہیں ڈالو گے، لیکن مطلب میں جو بول رہا ہے یہ تو آپ کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا، ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ شاید ہمارے چینل پر ہوں جو سن رہے ہوں، لیکن جس کو نہیں دکھانا نا وہ دیکھے گا آپ کو اور وہ آپ کو ٹارگٹ پہ لے گا اور پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. اسی بات کو میں سے آگے بڑھاؤں. پچھلے دنوں مجھے یاد پڑا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس جو موبائل فون تھا وہ انتہائی سادہ تھا. تو اگرچہ ماشاءاللہ ان کا اسٹیٹس اور ان کی پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو وہ ایک اچھی خاصی چیز ہے. تو ایسے ہی بائی دا وے ان سے میں نے پوچھ لیا کہ یار یہ آپ نے کس ترکیب میں رکھا ہوا ہے اتنا سادہ سا فون؟ تو انہوں نے یہی بدری پھول عطا فرمایا کہ یار حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں رہا، کیونکہ اسٹریٹ کرائم ہمارے ہاں اس قدر بڑھ چکا ہے. ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں سے میں رجوع کر لیتا ہوں. نہیں، صرف ہمارے یہاں کی بات نہیں کریں کیونکہ اسٹریٹ کرائم کہاں نہیں، ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم ہائی لائٹ بہت کیے جاتے ہیں. جی ورنہ جن ممالک کو ہمارے یہاں پر ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے وہاں کے اسٹریٹ کرائم کئی ممالک کے اسٹریٹ کرائم سے بہت زیادہ ہیں. لیکن چونکہ وہاں کے اسٹریٹ کرائم کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ کہیں گے جناب کہ ہمارے کاریں چوری ہوتی، کہیں اور کاریں چوری نہیں ہوتی. تو کاریں چوری نہ ہونے کی ایک وجہ وہاں کا ایک کاروں کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ کار چوری ہوگی تو وہ اس کے کار نمبر کے ساتھ فوراً پکڑی جائے گی، وہ کہیں نکل نہیں سکتی. لیکن وہاں پر کاریں چوری نہیں ہوتی، وہاں پر شیشے توڑ کے اس کا ٹیپ ریکارڈ ہے اور 10 قسم کی چیزیں چھوڑ کے لے کار کسی قابل بھی نہیں چھوڑتے، کار بیکار ہی ہو جاتی ہے، ٹائر چرا جاتے ہیں. بالکل صحیح ارشاد فرمایا اور یہ تجرباتی طور پر میرے سامنے ہے کہ بیرون ملک بدری آپ بھی تو آپ نے وہ ممالک کو دیکھا. ہم کسی ملک کو مطلب میں کیوں اپنے ملک کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہوں؟ میرا ملک مطلب کہ میرا ملک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی تو ہے، اگر ہمارے یہاں بھی ہیں تو یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. جی ہم نے جیسا کیا ہے ویسا ہی بڑھ رہے ہیں. سب سے بنیادی بات جو میری نقطۂ نظر میں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے اگر موضوع کو لیں، اب یہ ہمارے ساتھ دو ماشاءاللہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح فرما دیجیے گا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اللہ اگر میں اس موضوع پر آؤں، اگر ہم نے یہ نہ ترک کیا ہوتا یا جو اس کا آج کے دور میں جو یہ موجودہ جو یہ پوزیشن ہے جو نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کے حوالے سے جو ہماری جو بے حسی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ شعر یاد آ رہا ہے مجھے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جو وہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے،
دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اب میری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی دیکھ کر میں بولوں کہ یار اب اپنی اپنی کرو نا یار، اب یہ جیسی کرنی تھی نا ویسی بھرنی تھی۔ اگر ہم ان کو روکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جوا جو کھیلتے ہیں، اگر جواری کی اصلاح کی جاتی کہ جوا نہ کھیلے، تو اس جواری کے جوئے کی عادت نے اسے اپنے اور اوروں کے گھروں میں اور دوسروں کی جیبوں میں چوری اور ڈکیتی پر آمادہ کیا، کیونکہ جواری شرابی بھی بن جاتا ہے جی۔ یہ تقریباً یہ مطلب کہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کہتے ہیں یار ایک نمبر کا جواری شرابی، شرابی جواری، شرابی جواری، جواری شرابی، تقریباً یہ دونوں جو ہے نا وہ، کیونکہ شرابی یہ کسی بھی کاروبار کے قابل نہیں رہتا، فزیکلی طور پر یہ بالکل انفٹ ہو جاتا ہے، مینٹلی طور پر یہ کسی قابل نہیں رہتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی طرح جواری بھی جو ہے نا یہ کسی قابل نہیں رہتا کہ اس سے ہڈ دھرمی ہو جاتی ہے، اسے اس طرح جوئے کے ذریعے کمانے اور گنوانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر چونکہ شرابی اور جواری ان دونوں کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جنات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کام کرے گا نہیں، کیونکہ نظر ہی نہیں آئیں گے، جنات نظر آئے گا تو شاید چھوڑ بھی دے گا، یہ ڈر کے چھوڑ دے گا وہ۔ تو اب وہ اکیلے بیٹھ کر چار آدمی، تین آدمی، کچھ لوگ گروپ مل کر یا پھر کوئی کلب یا اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کر ہی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جواری اور شرابی ہو اور اسے کوئی جانتا نہ ہو۔ وہ شراب اپنے گھر میں نہیں بنائے گا، کوئی نہ کوئی شراب پہنچائے گا ہی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو شرابی اور جواری جو ہے نا یہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹے پیمانے پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ ان کا شرابی ہونا، ان کا جواری ہونا ڈکلیئر ہو جاتا ہے، لہذا اب کوئی بھی ایک معتبر شخص ان پر اعتماد نہیں کرتا، ان کو مطلب کام کاج یا کاروبار وغیرہ دینے کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عادت جو ہے نا وہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی جو سوچے جو گئے گزری ہو گئی ہیں، اس میں بھی جواری اور شرابی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ بدقسمتی یہ کہ بے نمازی کو برا سمجھنے کی اب صلاحیتیں کم ہو گئی، نہ ہونے کے بعد کہ بے نمازی بھی انتہائی بروں میں برا ہے کہ یہ بے نمازی ہے۔ یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے کی کہ بے نمازی کو خراب نہیں سمجھا جا رہا، بے نمازی کو برا نہیں سمجھا جا رہا، کہ اگر بے نمازی بھی برا نہیں ہے تو برا ہوتا کون ہے؟ کہ جو اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر رہا، فرض نماز جان بوجھ کر دن دہاڑے یہ قضا کر رہا ہے، اور نہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی سمجھانے والا ہے کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا بیٹے بیٹے، نماز کا وقت آیا تو چلا گیا تو نماز ہی نہیں پڑھی تو نے، اس کو کوئی سمجھانے والا بولنے والا نہیں۔ جبکہ وہ دور یاد آیا میں بیان کے ابھی وضاحت کے دوران ہی کہ ایک بزرگ کا وہ جماعت فوت ہو گئی، تو کسی وجہ سے تو ایک شخص نے جا کر ان سے تعزیت کی کہ حضور آپ کی وہ جماعت آج فوت ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ دور کیسا ہو گیا ہے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو آج پورا محلہ مجھے تعزیت کرنے کے لیے آتا، میری جماعت فوت ہو گئی، مجھ سے صرف ایک شخص تعزیت کر رہا ہے۔ یہ گئے گزرا دور کی وہ علامات بیان کر رہے ہیں۔ آج تو مطلب گئے گزرے سے آگے کیا لفظ ہوتا ہے پتہ نہیں، آپ لوگوں کو لغت وغت میں ہوتا تو مجھے بتا دیجیے گا کہ گئے گزرے سے آگے بھی کیا لفظ ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیکی کی دعوت اگر ہم دیتے تو یہ جواری ہو سکتا تو جواری نہ ہوتا، یہ شرابی ہو سکتا شرابی نہ ہوتا، جس سے کئی کرائم بچ جاتے۔ اگر ہم ظلم سے بچنے کی دعوت دیتے اور ظالم کو ظلم والی برائی سے حسب حال بچانے کی کوشش کرتے تو آج وہ حالات نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ظالم بے باک ہو گیا، ظالم لیڈر ہو گیا، ظالم کھل کر کھیل رہا ہے، مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ظالم جو اس طرح کے کرائم میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کے بدعنوانی میں مبتلا ہے، وہ اپنے میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ماضی میں چلا جائے، اپنے گرد و پیش کے اندر ایک بار عبرت کی نظر کھول کے دیکھ لے، ایک بار ہی کی بات کروں، صرف ایک بار ہی عبرت کی نظر سے صرف تصور کر لے یوں ہاتھ رکھ کر کہ یہ جو میرے ساتھ جن جن لوگوں نے برائیاں کی تھی وہ ہیں کہاں آج؟
شاید لمحوں میں اس کے سامنے ایک تصور خاکہ بن جائے گا کہ وہ لوگ قبروں میں اتر گئے اور وہ اسی زیادتی اور اسی ظلم کا باعث شکار ہو گئے جس زیادتی اور جس ظلم میں وہ مبتلا تھے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. وہ مارتے گئے، ان کو کسی نے مار دیا. وہ لوٹتے گئے، کوئی ان کو لوٹ گیا. وہ یہ کرتے گئے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا. وہ یہ کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہو گئے. وہ یہ کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ نہیں تو اس کی اولاد کو بعضوں کا چیزیں کھا جاتی ہیں. اور اسی مطلب کہ اس میں وہ ہمارے سوئی کے ساتھ دھاگا، وہ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک لگائی ہوا ہے. تو اگر نیکی کی دعوت عام کرنا اور برائی سے منع کرنا اگر یہ نہ مطلب کہ یہ حال پر پہنچا ہوتا کہ کوئی شخص مطلب بہت کم لوگ رہ گئے، یار بہت کم لوگ رہ گئے جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے مستعد ہیں، چاقو چوبند ہیں. اور کوئی ایسا موقع جو نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا انہیں ملے اور وہ چک نہ جائیں، ایسے لوگ مطلب نظر نہیں آتے ہیں. بہت کم رہ گئے، چیدہ ہیں. بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور یہ واقعی ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ پچھلی قوموں کی بربادی کے اسباب میں یہ بنیادی سبب تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے نیکی کی دعوت میں بنی اسرائیل کی تباہی کے جو اسباب بیان کیے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ کی طرف بڑھاتا. مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ ارشاد فرماتے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ عز و جل سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں. اگلے دن اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات، کھانے پینے اور نشست و برخاست کی وجہ سے منع نہ کرتا. جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے، یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے. پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید میں ایک قرآن کریم کی آیات پڑھی، پارہ 6 سورہ مائدہ، ترجمہ کنز الایمان. لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ تعالی تمہارے دل بھی خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. کہ کس قدر اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا، مدنی پھول ارشاد فرمایا آپ نے کہ واقعی آج ہم گناہ دیکھ کر، برائی کا کام دیکھ کر، معاشرتی برائیاں جن کو ہم برا کہتے ہیں، چلو ایک تو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ہمارے نزدیک برائی نہیں، اس پر تو یقیناً ایک یہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو معاشرتی طور پر واقعی لوگوں کے نزدیک عیب ہے، برا ہے، لوگ سوسائٹی میں اسے کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے متعلق چھوڑو یار، لگا رہنے دو. اپنا کیا جا رہا ہے؟ اپنا گیا سب کچھ گیا. یہی سوچتے تھے کہ اپنا کیا جاتا، اپنا گیا اور تھوڑے دنوں میں آپ کی اولاد چلے گی. ایسا ہو رہا ہے کے اندر بیٹھے ہوئے اس طرح کے اوباش اور گناہوں میں مبتلا نوجوانوں کو آپ نے یہ کہہ کر نہیں نیکی کی دعوت دی کہ یار اپنا کیا جاتا ہے. کل انہی کے ساتھ جب آپ کی اولاد بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے تب آپ کے اندر سے چیز اٹھتی ہے کہ اپنا کیا گیا نہیں، اپنی اولاد چلی گئی. ایسا ہوا ہے، بہت جگہ ہوا ہے. جی ہاں بالکل بہت جگہ ہوا ہے. جی گھر کے اندر بھی دیکھیں تو اسکرین کے اوپر جو چیز دکھائی جا رہی ہے، ایک تو نیکی کی دعوت نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا. اب اس سے آگے جائیں تو نیکی کی طرف جانے والے کو روکنا اور برائی کی دعوت دینا،
الٹا یہ الٹا معاملہ ہو گیا. نیکی کی طرف جانے والے کو روکنا کہ کیا ہو گیا مولوی ہو جائے گا, مولانا ہو جائے گا. ارے مولانا ہو جائے گا کیا, اللہ کا شکر ہے مولانا ہو جائے, عاشق رسول ہو جائے صحیح معینہ میں, تو آپ کے تو دنیا لا کر دونوں سنور جائے گی. تو الٹی برائی کی دعوت دینا اور برائی کے اسباب کو گھر میں لا کے بٹھانا, پھر اس پر رونا کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے. نہیں, آپ اور ہم اپنی حالت کو دیکھیں ہمیں کیا ہو گیا ہے, گھر کی حالت کو دیکھیں پھر کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے. اپنی اسکرین پر آنے والے مناظر کو دیکھیں جو مدنی چینل کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ پھر کہیے کہ یار یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے, میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے, میری سوچ کو کیا ہو گیا ہے, میرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے, میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی امی کو دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یار اسے کیا ہو گیا ہے, بچوں کو دیکھیں تو کہ اسے کیا ہو گیا ہے, میلے کو دیکھیں تو اس سے کیا ہو گیا ہے, معاشرے کو تو اس سے کیا. یہ جو کیا ہو گیا ہے نا, یہ سب یہ کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے, یہ ہم نے جو کیا تھا نا یہ اسی کا اثر پڑ گیا ہے. یہ سایہ ہے, یہ سایہ ہے آپ کا, آپ نے جو کھڑا کیا یہ اس کا سایہ پڑ رہا ہے. اللہ, تو جب وہ سایہ پڑا تو یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, وہ خالی سایہ پڑ رہا ہے. جو کیا تھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے, جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے. اولاد کی تربیت جب ویسٹرن کلچر پہ کی تھی تو وہاں تو تھا نا کہ بھائی 17 سال کا اتنا جوان ہو گیا, اب مزہ لے کہ ماں باپ اس کو کچھ کر جائیں, بیٹی کو کچھ کر جائیں, آنکھوں کے سامنے بیٹی مطلب کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہے, باپ تھوڑا سا بولنے جاتا ہے اے تو کہتے شٹ اپ, کال کرتی ہوں پولیس کو, باپ کھڑا ہو جاتا. مطلب یہ ٹانگ اتنی لڑکی بیٹی, یہ بالش پر بیٹا آپ کو دھمکی دے رہا ہے, کال کرتا ہوں پولیس کو. اسی کلچر کی طرف ہی ہم لے کر گئے تھے نا, اسی تعلیم کی طرف لے کر گئے تھے. تو قرآن و حدیث سے تو یہ باتیں نہیں سکھائیں, شریعت تو یہ باتیں نہیں سکھاتی, لیکن چونکہ قرآن اور حدیث اور شریعت سے ہم نے خود ہماری اولاد کو دور رکھا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور چونکہ یہ خود دور رہی, اس کو دور نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ اس کو پتا ہے کہ کیا گرم ہے, کیا ٹھنڈا ہے, کیا نمک ہے, کیا بغیر نمک کا ہے, کیا مسالہ ہے, کیا بغیر مسالے کا ہے, کیا دودھ ہے, کیا پانی ہے. یہ نوجوان یہ سب سمجھتا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے رب عز و جل کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی, اور اپنے آپ کو عبادت گزار بنانا چاہیے تھا. مگر اس نے چونکہ خود بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا, کل یہ جا کر منشیات انٹاکسیکینٹ کا عادی بن جاتا ہے اور طرح طرح کی برائیوں میں چلا جاتا ہے, طرح طرح کی فتنوں میں پڑ جاتا ہے, طرح طرح کے جو مافیاز ہوتے ہیں, مافیا, ان کا شکار ہو جاتا ہے. طرح طرح کے جو گینگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر کے یہ ان کا ایک پارٹ آف ورک بن, ایک پارٹنر بن جاتا ہے. پھر یہ نکلنا چاہتا ہے, نہیں نکل سکتا, وہ جو پھنسے ہوئے نا وہ بھی اسی طرح پھنسے تھے. ہر ایک کا اس طرح کے گینگ میں, اس طرح کے مافیا میں کبھی نہ کبھی پہلا دن ضرور ہوتا ہے, وہ پہلا گھنٹہ ہوتا ضرور ہے. تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا حرکت ہے, کہ نمازی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, عاشق رسول تھے, سنوں تو بڑی زندگی گزارتے تھے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے, مدنی انعامات پر عمل کرتے تھے, اذان سن کر مسجدوں کی طرف بڑھتے تھے. یہ داڑھی والے تھے, یہ امامے والے تھے, یہ بادشاہ تھے, یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے, علم و عمل کے پیکر تھے, مدنی انعامات کے عامل تھے. یہ مطلب مسجدوں میں رہنے والے, تلاوت قرآن کرنے والے, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے, لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچنے والے لوگوں کے اوپر. کیا یہ ایسے تھے؟ جب نہیں تھے یہ ایسے تو آپ نے ان کی صحبت کیوں اختیار کی؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے ہیں. جب یہ اچھے نہیں تھے تو آپ نے ان کی صحبت کیوں اختیار کی کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے؟ کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ایک مطلب غیر قانونی سامان ہوتے تھے, ان کے پاس غیر قانونی طریقے ہوتے تھے, یہ غیر قانونی طریقے سے آمدنیاں کماتے تھے, یہ غیر قانونی طریقے سے, غیر شرعی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے؟ کیا آپ کو یہ نہیں اندازہ تھا؟ آپ کو سب اندازہ تھا, مگر وہ کام کی لذت, وہ نفس, وہ مزہ, وہ مطلب کہ وہ ایک ٹھاٹ, اور وہ کار, اور وہ یہ موبائل, یہ جیب میں پیسے, یہ پیسے. اچھا اب یہ سب یہ کیا, اس نے جا کر گھر میں پیسے دے دیے. امی جان اور ابو جان نے پیسے پکڑ کے ماتھا چوما, میرا بیٹا, میرا لال کما کے لایا. اے ماں پوچھ تو صحیح کہاں سے کما کے لایا, یہ کل پیسے مانگتا تھا.
تو ماں پوچھتا صحیح، ارے کہاں سے کما کر لایا؟ میں لایا تو صحیح، میرا بیٹا روزگار ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد ایک ٹیڑی پاپا کرتی ہوئی گاڑی باہر کھڑی ہوگی، پو کرتی ہوئی، دروازہ کھلے گا، پتہ چلے گا پولیس ہے. کیا ہے؟ اریسٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ جس کا ماتھا چوما تھا نا، آج اس کا ماتھا پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا، یہ غیر قانونی کاروبار کرتا تھا. یہ غیر قانونی کاروبار کرنے والے اور ملک کو قوم کو نقصان دینے والے اور اپنی قبر و آخرت کو تباہ کرنے والے کاموں میں مبتلا تھا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر ماں اس وقت پکڑ لیتی نا تو بات کچھ اور ہوتی. ایک وہ شخص کو پھانسی دی گئی تو اس کو پوچھا گیا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے. کہا اچھا تیری آخری تمنا پوری کرتے ہیں. ماں آئی، جیسے ماں جھپٹا ماں کے اوپر مارنے لگا. لوگ پریشان، وہ جو ہوتے بولے عجیب پاگل آدمی، ایسے موقع پر آدمی ماں سے ملتا ہے، معافیا مانگتا ہے، حقوق معاف کرواتا ہے، دعائیں لیتا ہے، اور تو ماں پہ جھپٹ رہا ہے. بولے اس چیز کی وجہ سے میں پھانسی پر پہنچا ہوں. یہ کیسے کہا؟ میں بچپن میں ایک انڈا چرا کر لایا تھا، تو میری ماں مجھے ڈانٹنے سمجھانے کے بجائے حوصلہ افزائی کر رہی ہے. کل کچھ اور لایا، پھر کچھ اور لایا، یہاں تک کہ بڑھتے میں اس قدر کرائم کی دنیا میں آگے بڑھ گئی کہ آخر کار میں نے قتل کر دیا اور میں یہاں پہنچ گیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ کنویں میں خود گرا ہوں. اللہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے. خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا، اپنے ہاتھوں کے کیے کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب کہ اس موضوع کو سمجھنے اور خود اپنی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی پر تب بار بار یہ آپ کو مدنی مکالمے میں بیان مرض کی جاتی ہے کہ بیرونی تبصرے میں پڑھنے کے بجائے خود اپنی ذات کے اندر تبصرہ کرنے کی اور سدھارنے کی عادت پیدا کریں. انشاءاللہ خود سب صحیح ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد خالد رضا اتاری، ہند کے شہر پونا سے عرض گزار ہوں. چور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں، لیکن ان کے یوز ہونے پر توجہ نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ اس کے مس یوز کے بعد، ان کے کوئی غلط یوز کے بعد اگر کوئی بات ایسی کوئی سے ناگوار گزرے تو اس پر کچھ توجہ فرمائیں اور اس حوالے سے کچھ مدنی فضیلت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام محمد آصف اتاری ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اور میرا سوال عمران بھائی کی اور مسجد شورا کے جتنے بھی مطلب بیٹھے ہیں ان سے یہ ہے کہ یہ جو فضول خرچی کے حوالے سے مطلب شادی وغیرہ کے اندر جیسے عموماً جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں اور جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس حوالے سے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. اس پر روشنی کیا ڈالیں گے؟ اس پر تو پورے ہم لوگ بتا جلائیں گے بتا. اور مطلب اگر یہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی اس پر روشنی ڈالنے کا کہا جائے نا تو یہ پوری کی پوری اسٹریٹ لائٹیں جلا دیں گے اس کے اوپر. سارے اس میں دکھی اور پریشان ٹائپ کے ہیں کہ بہت زیادہ شادی بیاہ پر بھی فضول خرچیاں ہیں. بلکہ شادی بیاہ پر ہونے والی ہر خرچی فضول نہیں ہے، بلکہ کئی اخراجات اس میں گناہ یعنی اسراف ہیں. تضییع مال یعنی مال کے ضائع کرنے والے بھی کئی امور ہیں، کھانے پینے، اور پھر جو فیشن کے نام پر اور لینے دینے کے نام پر، طرح طرح کی چیزوں کے نام پر، گناہوں پر، فنکشن کے نام پر جو اخراجات کیے جاتے ہیں لمان والحفیظ، ان سے اجتناب کریں گے تو نہ صرف آپ کو آپ کی آمدنی اور رقم کے حوالے سے برکت و بچت نصیب ہوگی، بلکہ اللہ نے چاہا تو اس سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی ہوگی. دوسری بات، انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون کے جو مس یوز کے اوپر اگر ہم گھر کے افراد اگر توجہ نہیں کریں گے، میں اس میں مشورہ دوں والدین کو کہ اپنے اگر آپ کے بچوں کے موبائل ان کے پاس رہنے ہی ہیں، اول تو کم از کم بیٹیوں کو موبائل سے بچائیے، پہلی بات. اور اگر موبائل کسی وجہ سے بھی دینا ہے یا نہیں لے سکتے، جو بھی کم از کم اتنی میری مدنی التجا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان جو میرے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، وہ
یوں سمجھے کہ میرا بھی مدنی مشورہ ہے آپ کو، اور آپ کے گھر کے سرپرست والدین وغیرہ کو یہ مدنی التجا ہے کہ وہ یہ کریں کہ رات سوتے وقت موبائل باہر ہونے چاہیے. بچوں کے 8, 9, 10 بجے جو بھی سونے کا ٹائم ہے، سو رہے ہیں نا، اب موبائل کس کام کا؟ ان کے پاس موبائل نہ ہو. موبائل گھر کمرے کے باہر ہونا چاہیے. کمرے کے باہر موبائل رکھیں، کیونکہ اب موبائل کا استعمال نہیں، نہ آپ کو ڈھونڈنا ہے نہ ان کو سوتے میں جواب دینا ہے. اگر کوئی سوتے میں کام کرنا تو خواب میں ہونا تھا، نہ موبائل کی ضرورت ہے، نہ چارجر کی ضرورت ہے، نہ گھنٹی کی ضرورت ہے، نہ گھنٹے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہی نہیں. تو وہ مگر اللہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ پھر مدینے کے بھی خواب دیکھیں گے. لیکن ایسا اس میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، میسیجز آتے ہیں، کوئی پیغامات آتے ہیں، کوئی ضروری بات ہوتی ہے، رات دیر سے کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو سونا ہے نا، ایمرجنسی ہو رہی ہے تو کمرے سے باہر آنا ہے نا. کوئی پڑوسی کو تھوڑی موبائل رکھوایا ہوا ہے، تو پڑوسی کو تھوڑی کہا ہوا ہے ذرا موبائل رکھنا، صبح فجر کی نماز کے بعد لے لوں گا، یا نماز پڑھے ملیں گے تو اپنے دے دیں گے، عشاء پڑھنے گئے یا پڑوسی کو دے دیں میرے بچوں کو موبائل رکھ لو. پڑوسی کا تھوڑی کہہ رہے، کمرے کے باہر رکھا ہوا ہے. کمرے کے باہر موبائل ہونے میں کیا. اسی طرح اگر بالفرض آپ کو نیٹ فیسلٹی اپنے گھر میں رکھنی ہی ہے، نیٹ فیسلٹی گھر میں رکھنی ہی ہے اور گھر میں بچے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں نیٹ کی سہولت کامن میں ہونی چاہیے. ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر گھر والوں کی آمد و رفت ہو اور اس طرح اسکرین ہو کہ آمنے آتے جاتے ہوئے نظر پڑتی رہے. مگر اب یہ بھی وہی چیز ہے نا کہ اب جن چیزوں کا خیال گھر میں ہے ہی نہیں، اب جو چیز پوری فیملی بیٹھ کر دیکھتی ہو تو وہ بات ہوگا. اگر بچہ یہ تو اب ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ بچہ نہیں دیکھے وہ بچہ نہیں دیکھے. ہر گھر میں شاید ہر طریقے کی سوچ نہیں ہوتی ہے کہ وہ امیر سنت نے شعر لکھا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں، وہ قوم جو کھیلتی تھی کل تک شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. تو اب ایسے طبقے کے اندر بھی ریولیوشن تو لانا ہے، مدنی انقلاب تو لانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ خود جب حالات دیکھ رہے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، رونا دیکھ رہے ہیں، تڑپنا دیکھ رہے ہیں، بلکنا دیکھ رہے ہیں، خوف دیکھ رہے ہیں، دہشت دیکھ رہے ہیں، مہنگائی دیکھ رہے ہیں، زوال دیکھ رہے ہیں، اس قدر پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، لوٹ مار دیکھ رہے ہیں، عزت اور تہذیب یہ سب مطلب کہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. اور لوگوں کی نہ عزت سلامت رہ رہی ہیں، نہ کوئی عصمت سلامت رہ رہی ہیں. بہت زیادہ اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ٹوٹ پھوٹ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. اب تو امید کروں کہ تبدیلی آنی چاہیے اپنے گھر کے اندر. تو یوں مطلب کہ گھر کے اندر ایسا ڈائریکشن ہو کہ اس کا مس یوز نیٹ کا نہ ہو سکے، موبائل فون یوں باہر ہوں. تو یہ کہ کچھ پروٹیکشن دے. میں نہیں کہتا کہ اس سے پورا پروٹیکشن ہو جائے گا، اصل چیز تو سوچ کی تبدیلی ہے. یعنی میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے تو پابند کر دوں گا، لیکن چونکہ میں نے اپنے بچوں کی سوچ بدلنے میں ناکام ہو گیا تو وہ 12 گھنٹے میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہو ہی نہیں سکتے، نہ میں ہو سکتا ہوں. کام کاج، گھر کے کام کاج، باہر کے کام کاج، زندگی کے کئی معاملات ہیں تو وہ میرے سے چپ کر کہیں اور کرے گا، کہیں سے چپ کر کہیں اور کرے گا، ڈھک چھپا کر کرے گا، اوپر نیچے آ کر کرے گا، آگے پیچھے ہو کر کرے گا. اور بھی مطلب کہ 10 طریقے 10 راستے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کر لینے کے. اگر سب سے بنیادی بات سوچ بنانے کی، سوچ بنے گی ماحول میں. جی ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سوچ بنے گی ماحول میں. آپ بولے گا آگے دعوت اسلامی کی دعوت دینے کے اوپر، آپ بھی تو بیٹھے دعوت اسلامی کے ساتھ اس چینل کے اوپر. الحمدللہ. آپ بھی کہاں دور بیٹھے ہو؟ آپ بھی اگر مجھے سنی ہی رہے ہو بالکل اس وقت جو بھی آپ سنی، چاہے پہلی بار سن رہے ہو چاہے سینکڑوں بار سن رہے ہو، اگر آپ اس وقت چینل پہ سن رہے ہو تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہو. الحمدللہ. یہی تو دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ. اسی کی تو دعوت دے رہا ہوں. تو صرف اسکرین پر رہنے سے ہی تبدیلی نہیں آ جاتی. تبدیلی لانے کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی طور پر تھوڑا سا نہیں، فل فلیش میری دعوت ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں، مدنی ماحول میں آئیں، اجتماعات میں آئیں، اپنے بچوں کو حسب موقع دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب کریں اور عاشقان رسول کی صحبت دیں. خود کو اجتماعات، مدنی قافلے، مدنی انعامات، گھر میں درس، کیونکہ کچھ صفائی کی صورت تو لے نا. آپ دیکھیں روز گھر میں کوڑا کٹ ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی ٹھیک ہے. جب ہمارے گھر میں برائیاں عام ہو رہی ہیں اور اگر ہم اس کو نیکی کی دعوت سے ان برائیوں کو صاف نہیں کریں گے
تو وہ برائیاں بڑھتی رہیں گی. تو کیا ایک وقت گھر میں فیضان سنت کا درس نہیں ہو سکتا؟ اللہ اللہ، جو ان برائیوں کو دور کرے گا، برائیاں صاف کرے گا. ماشاءاللہ. اسی طرح کیا گھر میں فکر مدینہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہنا تو شروع کریں، آج ہی تو کل، کل ہی تو پرسوں. آپ کے بچے، آپ کے بچوں کی امی، آپ کے والدین، انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بنیں گے. یہ تو بہت ایک مطلب کہ ایک شارٹ کٹ ہے. مدنی انعامات کا عامل بنا دے گھر والوں کو، شارٹ کٹ ہے. تو صرف فکر مدینہ روز کر لیں گے، انشاءاللہ امید آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے. اسی طرح اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں، نماز پڑھائیں، نماز سکھائیں، دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھیں، ان کو سکھائیں. انشاءاللہ نمازی اگر یہ پراپر بن گئے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دے گی. اس نماز کی برکت ہے. تو درست نماز پڑھا دیں، ان کو صحیح طور پر نمازی بنا دیں. مدرسۃ المدینہ بالیغان اور مدنی منوں کے ذریعے ان کا قرآن درست کروا دیں. اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیغات کے ذریعے قرآن درست کر لیں. آپ اپنا قرآن درست کر لیں. طہارت پوری نماز درست کر لیں. اور جیسے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا آئے، اذان ہو، اذان کا جواب دیں اور اس اذان کی طرف چل پڑیں. اس مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کریں. ایک عاشق رسول نے آپ کو درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ساتھ پھر اذان دی ہے، اذان کے ساتھ ساتھ آپ کو مسجد میں آنے کی دعوت دی ہے. لبیک کہتے ہوئے آپ مسجد کی طرف چلیں، اذان کا جواب بھی دیں اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. بچوں کو نمازیں پڑھائیں. اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 7-8 سال کی ہونی شروع ہو جائیں، بچے ہو جائیں 7 سال کے، ان کو نماز پڑھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالی یہ اگر آپ نے انداز کیا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی. آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا بھریں گے. کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی مزید مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے گھر کو، خود کو، اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایسا کریں گے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور ہم سب کو، کافی راحت نصیب ہوگی. اور اگر ہم نے برائیاں ختم کرنے کی کوشش نہ کی، حسب حال جس کی جو پوزیشن ہے، اگر اسے برائیاں ختم کرنے کی کوشش نہ کی، نیکی کی دعوت عام نہ کی اور جو کچھ مدنی پھول یہاں بیان ہوئے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی برتی تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی. خود کردارہ علاج نیست. کسی مولانا کو کان میں بولنا کہ میں دیکھو پانی میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں، اب دعا کرو میرا بال گیلا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بولے گا کہ یار ابھی ایسا کوئی میرے پاس وظیفہ دم آیا نہیں ہے کہ تو پانی میں غوطہ مارے اور میرے پاس کوئی بال بھی گیلا نہ ہو. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے. اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت، طاقت، قوت اور توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے برائیوں سے باہر آ کر نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اور جو سوریا پہ مقیم ہے، مگر کوئی ایسا پیدا تو کرے قلب سلیم. تو چاہت، چاہنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. تو وی نیڈ چینج. تو سب سے پہلے خود کو ہمت پیدا کریں نا، مطلب ابھی عزم کریں، ابھی نیت، ابھی ارادہ کریں. کیا بس خلاص، آج تک جو تھا ہو گیا، اب میں بھی بدلوں گا، میرے گھر کے انداز کو بدلوں گا، مگر نرمی، محبت، پیار اور شفقت سے زیادتی کو ختم کرنے کے لیے زیادتی نہیں کی جائے گی. برائی سے ختم نہیں ہوگی. نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے، برائی اچھائی سے ختم ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. مرحبا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. منقبہ سنتے ہیں. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ برائے غوث اعظم، اللہ برائے غوث اعظم، دے مجھ کو ولایت غوث اعظم، دے مجھ کو ولایت غوث اعظم. دیدار خدا تجھے مبارک، دیدار خدا تجھے مبارک. اے محو لقائے
اعظم اے محمل لقائے غوث اعظم وہ کون قریب صاحب جو وہ کون قریب صاحب جو میں کون گدائے غوث اعظم میں کون گدائے غوث اعظم سوکھی ہوئی کھیتیاں بھری کر یا سوکھی ہوئی کھیتیاں بھری کر اے ابر صفائے غوث اعظم اے ابر صفائے غوث اعظم وہ اور ہے جن کو کہیں محتاج وہ اور ہے جن کو کہیں محتاج ہم تو گدائے غوث اعظم ہم تو گدائے غوث اعظم دے مجھ کو بلائے غوث اعظم کیوں ہم کو ستائے نعرے دوزخ کیوں ہم کو ستائے نعرے دوزخ کیوں رد ہو دعائے غوث اعظم کیوں رد ہو دعائے غوث اعظم بیگانے بھی ہو گئے جگانے بیگانے بھی ہو گئے جگانے دلکش ہے ادائے غوث اعظم دلکش ہے ادائے غوث اعظم جو دم غنی کرے گدا کو جو دم غنی کرے گدا کو وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم تو حشر کے دن ہو خواش پردا کیوں حشر کے دن ہو خواش پردا ہے زیر قبائے غوث اعظم ہم تو ہیں زیر قبائے غوث اعظم اے نہ ڈر ان بلاؤں سے اے نہ ڈر ان بلاؤں سے وہ آئی صدائے غوث اعظم وہ آئی صدائے غوث اعظم سب ڈھونڈتے عقل ہائے مشکل اے ناخن پائے غوث اعظم اے ناخن پائے غوث اعظم کیا ان کی ثنا لکھو حسن میں کیا ان کی ثنا لکھو حسن میں جان باد فدائے غوث اعظم جان باد فدائے غوث اعظم اللہ برائے غوث اعظم دے مجھ کو ولائے غوث اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہے بات وحی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں، اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو پاونوں جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مز سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، ان امیر اہل سنت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔